आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 65 से लेकर 70 तक वो अहादीसें पढ़कर सुनाई थी जो कि किताबुल इल्म के बारे में थी। तो अब मज़ीद इससे आगे सही बुखारी की हदीस नंबर 71 से लेकर 75 तक की अहादीसें वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगा। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 71 में इरशाद है कि हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, उनसे वहब ने यूनस के वास्ते से नकल किया, वो इब्न शहाब से नकल करते हैं। उनसे हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने मुआविया से सुना, वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 72 में इरशाद है कि हमसे अली बिन मदयनी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे इब्न अबी नजीह ने मुजाहिद के वास्ते से नकल किया। वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ मदीने तक रहा। मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गाभा लाया गया। उसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, इसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूँकि मैं सबसे छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। सही बुखारी की हदीस नंबर 73 में इरशाद है कि हमसे हमीदी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया, उन लफ्ज़ों के अलावा जो ज़हरी ने हमसे बयान किए। वो कहते हैं मैंने कैस बिन हाजिम से सुना, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सुना। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक़ में
خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 74 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا، ان سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے بعد ابراہیم نے، انہوں نے صالح سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے خبر دی کہ وہ اور حرب بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحثیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 75 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے، ان سے خالد نے اکرمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اسے علم کتاب یعنی قرآن عطا فرمائیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والے ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش
کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو دی انصاریل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔